السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اندر ویڈیو اندر انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں جناب محمد مزمل۔ اور میری یہ سیریز ایک چلتی آ رہی ہے جس میں کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور گائیڈ لائن دے رہا ہوں۔ تو میرا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم میں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں، کیونکہ ایز اے سی ایس ایس ایسپائرنٹ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ انٹروڈکشن بریفلی میں دوں گا کہ میرا ٹاپکس کیا ہیں اور کون سے میں ٹاپکس کور کروں گا۔ میری جو پچھلے ٹاپکس تھے وہ ڈومیسٹک افیئر کے اوپر تھے، اور اب میرے جو ایشوز چل رہے ہیں وہ گلوبل ایشوز چل رہے ہیں، جو پاکستان کے گلوبل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بریف انٹروڈکشن دے رہا ہوں، بریف ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں اندر ٹاپک پر، جس کو ہم نام دیتے ہیں برما۔ تو برما جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جس میں 54 ملینز پیپل آر لیونگ ان دس کنٹری، اور اس کے جو بارڈر میں جو اس کے ممالک لگتے ہیں وہ تھائی لینڈ لگتا ہے، چائنا لگتا ہے۔ تو اس طرح یہ ممالک اس کے بارڈر لائن پر موجود ہیں۔ اچھا، برما میں جو ہے آپ دیکھیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، برما میں تقریباً 12 سے 13 سال تک وہاں پر ملیٹری رول رہا، یعنی ملیٹری رول رہا، ملیٹری نے وہاں پر کنٹرول رکھا، اور یہ کنٹرول انہوں نے وہاں کی سویلین گورنمنٹ کو ختم کر کے تو یہ ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ کیا، اور انہوں نے ہی اس کا نام مائنمر رکھ دیا۔ تو یہ مائنمر کہہ لیں یا مینمر کہہ لیں، جس حوالے سے برما کا نام چینج کر دیا گیا تھا 1989 میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈکٹیٹرشپ کا کیا نقصان ہوا۔ ایک تو ڈیموکریسی وہاں پر ختم ہو گئی، وہاں پر میس پروٹیسٹ شروع ہو گیا اگینسٹ آرمی کے خلاف، وہاں پر آرمی کے خلاف بغاوت ہوئی، ٹیچر سے لے کر ہر طبقے کے لوگ نے آرمی کے خلاف جو ہے وہ ایک ریولوشن لے کر آئے، انقلاب لے کر آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں ملیٹری رول نہیں چاہتے۔ اس میں وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے یا وزیر اعظم تھے ان کو معطل کیا گیا، ان کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا۔ کچھ لوگ وہاں سے موو آن ہو گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، بنگال چلے گئے، اس طرح تقسیم ہوتی رہی، اور یہ کافی سینیریو جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ ہو گیا، جس میں یو این اسمبلی نے بھی اس کو جو ہے وہ غلط قرار دے دیا، پھر چائنا نے، پھر بنگلہ دیش نے، پھر وہاں آپ کا یو کے ہو گیا، فرانس ہو گیا، سب نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ یہاں پر ملیٹری رول نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس ملیٹری رول نے کیا فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے وہاں کے ریسورسز کا بے تحاشا استعمال کیا، اور جو بھی کوئی وہاں پارٹی ڈیموکریسی کی بات کرتی تھی اس کو یہ ڈی موٹیویٹ کرتے تھے اور اس کو یہ پیچھے ہٹا دیتے تھے۔ تو اس میں چائنا کا کیا رول تھا ان کے ساتھ؟ چائنا جو تھا وہ بالکل، چائنا کا جو بارڈر ہے وہ برما کے ساتھ لگتا ہے، جس کو مائنمر کہتے ہیں۔ تو چائنا یہ چاہتا تھا کہ اس کی تجارت جو ہے تھرو دا بنگال اینڈ انڈین اوشن پر جو ہے وہ اس کا قبضہ رہے۔ تو چائنا نے اپنے جو ٹائز تھیں، اپنے ریلیشن شپ تھے برما کے ساتھ، بہت اچھے رکھے، اور اس نے قرارداد میں بھی کئی دفعہ کہا کہ بھئی وہاں پر ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے ڈسنیسٹ کیا جائے، ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور وہاں پر ڈیموکریسی کی جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو چائنا نے اس کے ساتھ ایک اپنی پارٹنرشپ بھی سٹارٹ کی، جس کو چائنا اکنامک ڈور بھی کہتے ہیں۔ پھر بی آر آئی کے نام سے بیلٹ انیشیٹو روڈ، وہ بھی انہوں نے شروع کیا مائنمر کے ساتھ اور اس کے ساتھ برما کے ساتھ، جس کا پرانا نام برما ہے۔ تو وہاں پر جو مائنورٹی